میں ڈالا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم تو کئی لقمے لے چکے تھے، یعنی کھانا شروع کر دیا تھا. تو حضور نے ایک نوالا ہی لیا، ایک بائٹ لی اور اس کو بس منہ کے اندر ایسے ہی نگلتے رہے، گردش وہ نوالا منہ میں کرتا رہا، وہ حلق سے نیچے نہیں اتار رہے. تو یہ حالت دیکھ کر ہم نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ تو آپ تناول نہیں فرما رہے. حضور نے فرمایا نہیں، کھانا تو بڑا پسند ہے اور بڑا اچھا ہے، مگر فرمایا کہ یہ جو بکری ذبح کی گئی ہے، جو جانور ذبح کیا گیا ہے، فرمایا یہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ تو کوئی دیکھ سکتا ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کسیلا ہے، نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، یہ تو محسوس ہوتا ہے. مگر اس قدر قوت ذائقہ کہ یہ بتا دینا کہ یہ بکری جو ہے وہ ذبح ہوئی ہے یا جانور ذبح ہوا ہے اور اس کو مالک کی اجازت کے بغیر. تو صحابہ نے کہا حضور پوچھ لیتے ہیں. تو صحابیہ کو بلایا، ان سے کہا کہ حضور تو کھانا نہیں تناول فرما رہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ حلال کا کھانا نہیں پکایا. کہا حلال کا تو ہے، ہاں حضور کے مطابق ممکن ہے کہ حلال کے تقاضے پورے نہ کیے گئے ہوں، ہے حلال کا. حضور نے فرمایا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے بقی، جسے جنت البقی کہتے، اور ایک جگہ تھی نقی. کہا یا رسول اللہ وہ جو نقی ہے وہاں پر مویشی منڈی لگتی تھی، تو میں نے اپنے خادم کو وہاں پہ بھیجا. اتفاق ایسا ہے کہ اس کا سودا نہیں ہوا یا جس طرح کا جانور ہم چاہتے تھے وہ نہ ملا، تو وہ واپس آ گیا. تو پھر میں ہمسایوں کے گھر گئی، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بکری تھی اور مجھے پسند آئی. تو میں نے جو گھر والی تھی ہماری ہمسائی، میں نے اس سے سودا طے کیا اور بکری خرید کے لے آئی، پیسے دے دیے، میں نے ذبح کیا. مگر یہ آپ نے سچ فرمایا حضور کہ اس خاتون نے اپنے خامد سے اجازت نہیں لی تھی، جبکہ بکریوں کا اور گھر کا جو اصل مالک ہے اس میری ہمسائی کا شوہر تھا. تو یا رسول اللہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قوت ذائقہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور یہ آپ کے ذریعے یہ اہل اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرما رکھی ہوتی. میں نے پہلے بھی بتایا، ہمارے شیخ ہمارے استاد حضرت فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی محدث بصیر پوری، بصیر پوشی، جن کی نسبت سے ہم نوری کہلواتے، بہت اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث سے. اور آپ کو سونف بہت پسند فرماتے تھے، اکثر بلکہ جیب میں بھی رکھتے تھے، اور جو دوست ان کو کوئی سونف پیش کرتا تھا وہ بڑی دعائیں دیتے تھے. تو ادھر عصر کے وقت سونف کسی کی توڑ کر ایک طالب علم لے آیا اور لا کر حضرت صاحب کو پیش کی. جیسے ہی آپ نے لی اور تازہ تازہ سونف تھی، خوشبو بڑی پیاری تھی، آپ نے منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے پھینک دی اور اسے کہا کہ آپ یہ چوری کی سونف لا کے مجھے دے دی. کہ حضور چوری تو نہیں، میں ادھر گیا تھا سب کے سامنے. کہا سب کے سامنے کیا توڑی ہے؟ آپ نے مالک سے اجازت لی؟ کہا جی نہیں، مالک سے اجازت تو نہ لی. فرمایا یہ چوری کی پھر ہوئی.